ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی آن لائن سننے والی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت جب سے یہ انسان پیدا ہوا ہے اس کی رہنمائی کے لیے اس کو مختلف قصے اور کہانیاں سناتا آ رہا ہے، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے قصے اور کہانیاں انسان کو سنائے ہیں ان میں سے اللہ ہی کہتا ہے کہ سب سے بہترین قصہ وہ یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے قصے کا ایک اعجاز ہے، اس کی ایک انفرادیت ہے کہ اگر اس میں سے یوسف علیہ السلام کو ہٹا دیا جائے تو وہ کسی بھی انسان کے ساتھ ایسا قصہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بھی بڑا معجزہ کار فرمان نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو اس قصے میں داخل کر کے اللہ نے اس کے اسباب کو لازوال کر دیا، اس کی گائیڈنس کو، اس ہدایت کو اللہ نے لازوال کر دیا۔ تو اس قصے میں ہمارے لیے ایک عبرت کیا ہے؟ کیونکہ جیسے وہ قصہ لازوال اسباق رکھتا تھا یوسف کے لیے، ویسے ہی وہ لازوال اسباق رکھتا تھا رسول اللہ ان کے صحابہ کے لیے، اور ویسے وہ اب بھی رکھتا ہے اور قیامت تک رکھے گا۔ جیسے جیسے حالات بدلیں گے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، ویسے ویسے اس کے حالات کے مطابق یہ اسباق چسپاں ہوتے ہیں، یہ اسباق انسان سیکھتا ہے۔ تو لاسٹ سیشن میں یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے کچھ اسباق دیکھے تھے، اور آج بھی ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہوئے واقعے میں کچھ اسباق دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں سے ایک سبق یہ ہے کہ انسان ہر مشکل کو سہ جاتا ہے اگر وہ وعدے پہ بھروسہ کرنے والا ہو جائے۔ پاکستان جب ہجرت کرنا تھا نا بھائی، تو تقریباً 20 لاکھ، کوئی کہتا ہے 10 لاکھ کے قریب لوگ کیا ہوئے، میرے بھائی شہید ہوئے۔ اب کون اپنے بچوں کو مروانا چاہے گا؟ کون اپنی بیوی کو مروانا چاہے گا؟ کون میرے بھائی اپنی نظروں کے سامنے اپنی فیملی کو، اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو برباد ہوتا دیکھنا چاہے گا؟ لیکن وہ یہ ساری کی ساری مشکلیں سہ گئی کیونکہ ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا ہے، ایک نئے دیش کا، ایک نئے ملک کا، ایک نئے وطن کا۔ ان کی نظر اس پہ نہیں ہے کہ مشکل کیا آ رہی ہے، ان کی نظر اس پہ ہے کہ اگر نکل گئے تو ملے گا کیا۔ آپ گزارش سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ایسے ہی اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک بالکل ایسی گھاٹی ہے جہاں پہ کم از کم 200-400 مگرمچھ رہتے ہیں، وہ کسی کو کہتے کچھ نہیں ہے لیکن رہتے وہیں پہ ہیں، تو آپ نے وہاں سے گزرنا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی ہرشا جائے بھاڑ میں نہیں گزروں گا۔ لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ اگر تم گزر گئے تو تیری زندگی کی جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ لازماً پوری کر دی جائے گی، تو اب آپ سوچنا شروع کر دیں گے کہ کیسے گزرا جا سکتا ہے۔ آپ اس مشکل میں سے راہیں نکالنا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر تم مشکل سے گزر گئے تو یہ ملے گا۔ اور جیسے آپ 16 سال ڈگری کرنے میں لگا دیتے ہیں میرے بھائی، ایک وعدہ ہی ہے نا کہ ڈگری کر گئے تو میرے بھائی ڈاکٹر بن گئے تو پھر کیا ہے؟ ستے خیریں ہیں۔ اگر ایک دفعہ انجینئر بن گئے تو ستے خیریں ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان راتوں کو جاگ بھی لیتا ہے، اٹھ بھی لیتا ہے، کیونکہ کیا ہے؟ ایک وعدہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا؟ ایک وعدہ کیا تھا، جس وعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے گھٹ نہیں ہوئی، نہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ گھٹ ہوئی ہے، نہ میرے یوسف علیہ السلام کے ساتھ گھٹ ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں ہوئی، اس کے باوجود ان کا ایمان غائب نہیں ہوا، اس کے باوجود وہ مشکلوں سے ہارے نہیں۔ وجہ کیونکہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے کیا ہوا ہے۔ اور وعدہ کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے بچپن میں ہی یوسف علیہ السلام کو بتا دیا تھا، وہ کیا؟ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ بھائی کیا وعدہ تھا؟ اللہ نے آپ کو، تم عام بچے نہیں ہو، تم ایک خاص ہو کیونکہ تم اللہ کے نبی ہو۔ اب یوسف علیہ السلام ہر مشکل کے اندر کیا سوچتے تھے؟ ابھی گیم اینڈ نہیں ہوئی ہے، ابھی گیم باقی ہے، کیونکہ میں اللہ کا چنا ہوا بندہ ہوں اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، مجھے ان حالات سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ ہے۔ تو جب آپ وعدے پہ یقین کرتے ہیں استقامت خود بخود آ جاتی ہے، اور جب آپ کو وعدے پہ بھروسہ نہیں ہوتا تو کچھ بھی ہو جائے میرے بھائی، آپ میں استقامت پیدا نہیں ہوتی، آپ میں وفا پیدا نہیں ہوتی۔ تو یوسف علیہ السلام کے قصے سے کیا ملتا ہے میرے بھائی؟ اللہ نے جیسے یوسف سے کچھ وعدے کیے ہیں، کچھ ہم سے بھی کیے ہیں۔ مثلا اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا میرے بھائی کیا ہے؟ بولے بھائی اللہ کا کیا ہے؟ اب یہ یوسف کا وعدہ جو تھا وہ ایسے کر کے پورا نہیں ہو گیا، ادھر وعدہ ہوا ادھر پورا ہو گیا۔ بھائی 30-40 سال لگے ہیں، کتنے لگے ہیں بھائی؟
30-40 سال بعد جا کے وہ خواب پورا ہوا ہے نا کہ سارے سجدے میں جھک گئے ہیں. یہ تو نہیں کہ ایک دن وعدہ ہوا اگلے دن پورا ہو گیا. تو ایسے اللہ بھی وعدہ کر رہا ہے کہ اگر یوسف کا وعدہ سچا میں نے کر کے دکھایا ہے تو اللہ تو میں وہی ہوں نا جو یوسف کے ساتھ تھا. اللہ تو میں وہی ہوں جو یعقوب کے ساتھ تھا. وہی اللہ میں تمہارے ساتھ بھی ہوں. تیرے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں نا کہ مال رزق بڑھاتا ہے. صدقہ رزق کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے. کم یہ میرا وعدہ ہے. اللہ کے لیے جھک جانا یہ عزت کو بڑھاتا ہے. کم یہ میرا وعدہ ہے. اب تجھے میرے وعدے پہ یقین ہے تو شیطان کے وعدے پہ یقین ہے تو فیصلہ کر لے. تو انسان ہمیشہ جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وعدہ ہوتا ہے میرے بھائی. چاہے وہ ابلیس کا ہو، وہ امریکہ کا ہو، وہ IMF کا ہو، وہ ورلڈ بینک کا ہو، وہ اسرائیل کا ہو، وہ کسی کا بھی ہو. انسان ہمیشہ مشکل وعدے کی بنیاد پہ سہتا ہے اور اللہ کہتا ہے وہ وعدہ میرا قبول کر لو، اس پہ سہ جاؤ. تو یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اس لیے میرے بھائی کامیاب ہوئے کیونکہ انہوں نے دنیا کے وعدے نہیں دیکھے، انہوں نے اپنے اللہ کے وعدے کو دیکھا. دوسری میرے بھائی ایک بہت اہم سبق جو ہمیں اس کہانی سے ملتا ہے، اگر آپ کو کوئی گم شدہ بچہ ملے، راستے میں آپ جا رہے ہیں اور بچہ کسی چوک میں پڑا رو رہا ہے اور پتہ چلا یہ بچہ گم ہو گیا، سب سے پہلی چیز آپ اس سے کیا پوچھیں گے بھائی؟ بولیں بھائی کیا پوچھیں گے اس سے؟ جی جی نہیں، کیا چاہیں گے آپ اس بچے کے ساتھ کیا کیا جائے؟ جی یہ کہاں سے آیا ہے، اس کا گھر کہاں پہ ہے، اور کسی طریقے سے اس کو کہاں پہنچایا جائے؟ اماں اور ابا کے پاس پہنچایا جائے. لیکن اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہ وہ بچہ ہے جس کے ذریعے آپ کو 1 کروڑ روپے مل سکتا ہے، پھر اور آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچہ ابھی بھی آپ نے ماں باپ کے پاس پہنچانا ہے لیکن بیچ میں کروڑ بھی آ گیا. اب آپ میرے بھائی اس بات پہ زیادہ فوکس کریں گے کہ بچہ ماں باپ تک پہنچے، یا اس بات پہ زیادہ فوکس کریں گے کروڑ مل کے ماں باپ کے تک پہنچے؟ بولے بھائی کس پہ فوکس کریں گے آپ؟ کروڑ مل کے پہنچے. یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اللہ تعالیٰ نے ڈول کے ذریعے باہر نکالا. انہوں نے یہ نہیں پوچھا آپ کا نام کیا ہے، ماشاءاللہ کتنا پیارا بچہ. دنیا کا آدھا حسن یوسف کے پاس ہے. اتنا خوبصورت بچہ انہوں نے کبھی دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا. لیکن پہلی چیز ان کے ذہن میں کیا خیال آئی؟ مال بڑا کمال ہے، مارکیٹ میں مہنگے داموں بکے گا. گزارش سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ کیونکہ اس بچے کے ساتھ ایک چیز ہے اور وہ کیا ہے؟ اس وقت غلامی کا دور ہے میرے بھائی. بچے بکا کرتے ہیں جیسے بھیڑ بکریاں بکا کرتی ہیں. جیسے ہم بکرا لیتے ہوئے کان چیک کرتے ہیں، ٹانگیں چیک کرتے ہیں، وزن چیک کرتے ہیں، ایسے وہ بچوں کا، انسانوں کا چیک کرتے تھے کہ اس کو ہم نے خریدنا ہے. تو انہوں نے یوسف کو چھپایا. تو یہ اس معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی کو واضح کر رہا ہے کہ وہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا جہاں پہ چیزوں کی ویلیو زیادہ ہے اور انسان کی ویلیو ہے ہی نہیں بھائی، ہے ہی نہیں. کم کیا ہے ہی نہیں. یار پوری کہانی میں پوچھا تک نہیں ہے تیرا نام کیا ہے. یار مجھے بیچنا ہے، میرے ذریعے اللہ تمہیں رزق ہی دے گا نا. نہ ہی پوچھ لو یار، میرا گھر پوچھ لو، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا باپ کون، کچھ نہیں پوچھا. بس صرف دیکھ دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں اتنے پیسے ملیں گے، اتنے پیسے ملیں گے، اتنے پیسے ملیں گے. تو جب معاشرے کے اندر انسان سے زیادہ میرے بھائی ہاتھی گھوڑے کی میرے بھائی پوجا ہونے لگ جائے، جب انسان سے زیادہ چیزوں کی میرے بھائی پوجا ہونے لگ جائے، تو اس معاشرے میں احساس اور محبت دفن ہو جاتی ہے. احساس اور محبت ناپید ہو جاتی ہے، وہ بھاگ جاتی ہے اس معاشرے سے. آپ ایمان سے بتائیں ہمارے معاشرے کے اندر چیزوں کی ویلیو زیادہ ہے یا انسان کی؟ تو آپ کا معاشرہ یوسف کی سائڈ پہ جا رہا ہے یا یوسف کے دشمن کی سائڈ پہ جا رہا ہے؟ کس سائڈ پہ جا رہا ہے؟ مصر تباہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بہانے سے یوسف کو مصر میں لا رہا تھا کہ مصر آباد ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے اس کو پورا وزٹ کروا رہا ہے مصر کا کہ مصر علاقہ کیسا ہے. یہاں پہ کس کی ویلیو زیادہ ہے؟ شمنٹو، پیسے کی. آج ہمارا باپ میرے بھائی گھر کے اندر بچے کے نمبر زیادہ ہیں اس کی ویلیو ہے، اور بچے کے نمبر کم ہے تو اس کی ویلیو، حالانکہ جس کے کم آئے ہیں وہ تو 5 نمازیں پڑھتا ہے، جس کے کم آئے وہ تو توحید والا ہے، جس کے کم آئے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے. تو بھائی قیامت کے دن کیا اس بات پہ آپ کا فیصلہ ہونا ہے آپ کے ریاضی میں نمبر کتنے آئے تھے؟ لیکن ہمارے ہاں ویلیو کس بنیاد کے اوپر ہے میرے بھائی کہ بچے کے نمبر کتنے آئے ہیں یا میرا بچہ کماتا کتنے ہیں. ایمان سے بتائیں میرے بھائی، والدین بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں مشورہ کرنا ہے، تھی دا بیاہ کرنا ہے، کس بچے سے مشورہ؟ کماؤ پوت سے مشورہ کریں گے یا پورے کے پورے گھر سے مشورہ کریں گے؟ کس سے مشورہ کرتے ہیں ہم؟ جس کے پاس کیا ہے، جنہیں شادی کا کرایہ دینا ہے، جس نے دیکھ کے پیسے دینے ہیں. مشورہ تو اس سے ہوتا ہے. آپ بچوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ تمہاری ویلیو اس وقت ہے جب ہمارے تڑی کے اوپر پیسہ رکھتے ہو.
اور یہ بچے کو یہ یقین جانے، جب ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں نا، یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں یار یہ کون سی کتابی باتیں کرتے ہیں، نمبر آئے تو کون نمبر نہ آئے کون عزت کرتا ہے، پیسہ نہ آئے تو کون، یہ پتہ کسے سیکھا اس نے؟ اپنی امی سے، یہ اپنے اس نے ابو سے سیکھا ہے میرے بھائی، کہ ادھار لے کے بیاہ کر رہے ہیں، اور کیا کرنا ہے؟ صرف شو آف کرنا ہے، دکھانا کیا ہے میرے بھائی؟ یعنی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، انہوں نے پوری گلیوں میں بتیاں لگائیں بیاہ پہ، ادھار لے کے بتیاں لگا رہے ہیں میرے بھائی، پیسے ہی نہیں ہیں ان کے پاس، لیکن کیا کرنے ہیں؟ ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے میرے بھائی ایسے بیاہ کیتا ہے۔ بچے کے اندر میرے بھائی یہ چیز ہم نے بٹھا دی ہے کہ انسان کی ویلیو نہیں ہے، پیسے کی ویلیو۔ ہمارے گھروں میں زیادہ بحث کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ اینا بل آ گیا، اب پکھا کنے چلایا ہے، تانوں کنے میری کیا 7 بجے تو 11 بجے تک اے سی چلانا 7 تو 11 اے سی نہیں چلانا، پیک ٹائم ہے، بل۔ اس پہ کبھی بحث نہیں ہوئی۔ اگر مر گئے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ یعنی ساری فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور اس پہ چرچا ہو رہی ہے، مر کے ہمارا کیا بنے گا، قبر میں کیا بنے گا۔ تو ہر وقت جس چیز کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ پیسہ۔ ٹماٹر مہنگا ہو گیا نا، اگر یہ بات ہو رہی ہے تو پیسے کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو بچے کے اندر ہم نے یہ چیز پیدا کر دی ہے، پیسے کی ویلیو کیا ہے؟ بولو نا یار، زیادہ، اور انسان کی ویلیو کیا ہے میرے بھائی؟ کم ہے۔ تو اب احساس اور محبت کم ہو گئی ہمارے معاشرے میں۔ یقین جانیں اب آپ کسی کی ایویں راہ چلتے ہوئے اگر مدد کرنا چاہیں تو وہ آپ کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے یا محبت کی؟ بولے بھائی کس نظر سے دیکھتا ہے؟ شک۔ یعنی ہم محبت کر رہے ہیں لیکن وہ لازم آپ کو شک سے دیکھے کہ تیرا اندج کی فائدہ ہے۔ ابھی 1 لاکھ لیٹر کے قریب ٹاؤن شپ کا دودھ پکڑا گیا جعلی۔ کتنا بھائی؟ 1 لاکھ لیٹر کے قریب دودھ تھا تو جعلی ہے، یعنی خراب دودھ تھا جو پکڑا گیا۔ اب جس بندے کا وہ دودھ ہے وہ اپنے دھی پتر کو پلائے گا؟ بولو بھائی پلائے گا۔ اس کا مطلب وہ جانتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان مرے گا یا کم از کم خراب ہو جائے گا، لیکن انسان کی ویلیو بولے بھائی کم ہے۔ اور چیزوں کی ویلیو، آپ ہمارا بینک دیکھیں، ہمارے بینک میں انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ بینک کو بولیں کہ یہ پورے کا پورا ٹاؤن شپ میری گواہی دے گا کہ میں آپ کو قرضہ واپس کر دوں گا، وہ یہ مانیں گے؟ وہ کہیں گے واشنگ مشین رکھ کے تو قرضہ لے سکتا ہے، ایک ولی اللہ رکھ کے قرضہ نہیں لے سکتا۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں انسان کی ویلیو مٹی ہے، مٹی اور کچھ نہیں ہے۔ انسان ہے مٹی، لیکن اس کا کردار اس کو سونا بنا دیتا ہے بھائی۔ لیکن معاشرے کے پیسے نے انسان کو مٹی رہنے دیا ہے، اس کو سونا نہیں بننے دیا میرے بھائی۔ اور یہ نوجوان کی کٹی میں پڑ گئی ہے بات، اس لیے اس کو اخلاق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، محبت پیار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، احساس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کو بس ایک بات پتہ ہے، آئی فون 10 ہوگا تو زیادہ دوست بن جائیں گے، اگر پراڈو ہے اور پیچھے 4 گارڈ ہیں دوست زیادہ بن جائیں گے۔ اصل چیز پیسہ ہے، پیسہ ہے تو محبت ہے، پیسہ نہیں ہے تو محبت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے، میں نے اپنے اماں ابو کو ایسے دیکھا ہے۔ تو یہی یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ یہ چیز دکھا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ سب کچھ بدلنے والے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب یوسف نے مصر کو بچانا ہے اس میں بنیاد کیا ہے میرے بھائی؟ انسان ہے، کیونکہ سب انسانوں کو یوسف علیہ السلام نے کھانا پہنچانا ہے، کسی کو بھوکا، یہی تو یوسف کا کام ہے۔ اور یوسف نے بادشاہ سے کہا تیرے کو لے کام ہونا، بولو نا یار تو پیچھے ہٹ جا، اب یہ مصر میں چلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب یوسف چلا سکتے ہیں کیونکہ وہ سیاست بھی جانتے ہیں، وہ جیل میں بھی رہ چکے ہیں، وہ عورتوں کے ظلم برداشت کر چکے ہیں، وہ بھائیوں کے ظلم برداشت کر چکے ہیں، تجربہ حاصل کر چکے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے میرے بھائی۔ شادی ہوتے وقت لڑکی 5 لاکھ، ہمارے دوست ہیں، اس کی بیگم کے لیے 5 لاکھ کا لہنگا لیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب لڑکی لہنگا پہنتی ہے 5 لاکھ والا شادی والے دن، اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے شادی والے دن جب اس نے لہنگا پہنا ہوتا ہے؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ آپ کی بیٹیوں کی شادی ہوئی ہوگی، کوئی بھائی بتائے کیا خواہش ہوتی ہے؟ یہ لہنگا کب اترے گا؟ کیونکہ وہ اتنا غیر مصنوعی ہے، وہ اتنا وزنی ہوتا ہے، اس میں اتنا زیادہ انسان غیر آرام دہ محسوس کرتا ہے میرے بھائی۔ واللہ جس لڑکی سے میں نے پوچھا اس کا دل کر رہا ہوتا ہے یہ اتر جائے، تو میں نے کہا تو اتنا مہنگا لیا کیوں ہے، پہنا کیوں ہے؟ فوٹو، دنیا کو دکھانے کے لیے میرے بھائی کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری اوقات اس 5 لاکھ لہنگے سے ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جو جتنا امیر بنتا ہے وہ اتنی زیادہ چیزوں کا پہاڑ کھڑا کرتا ہے اپنے ارد گرد، کیونکہ وہ جانتا ہے میری اوقات ان چیزوں سے ہے۔ جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی لوگ مجھے اتنی عزت کریں گے، اور یہ چیزیں ہٹ جائیں لوگ میری عزت نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمارے سیاستدان غریب اوپر نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا نا بھائی۔ ایک غریب ریڑھی والا اوپر سیاستدان بن کے نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ نے نہیں آنے دینا بھائی، آپ لوگوں نے نہیں آنے دینا اس کو۔
ہم اس بندے کی ویلیو نہیں کرتے میرے بھائی جو ریڑھی والا ہے اور حکومت میں بیٹھ گیا ہے. ہم اس کی ویلیو کرتے ہیں جس کے کم از کم 3-4 پنڈ تو میرے بھائی صرف کیا ہے, رہائش ہے. اس بندے کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں سیاستدان جس کے پاس کیا ہے, چیزیں ہیں. تو معاشرہ میرے بھائی برباد ہی ہوتا ہے نا, وہ آباد نہیں ہوتا, جیسے مصر برباد ہوا تھا. ایک اور سبق میرے بھائی یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بڑا کمال ملتا ہے, وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے میں جیسا ہوں میں ویسے ہی رہوں گا, کسی کو پسند آئے یا بولو بھائی, یہ جملہ سنا ہے نا بھائی, میں ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہنا, پاویں کوئی رینج ہوئے تو پاویں راضی. یہ یوسف علیہ السلام کا طریقہ کار نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ظاہری انداز کے اندر آپ میں ایک اٹھتے کیسے ہیں, بیٹھتے کیسے ہیں, بات کیسے کرتے ہیں, گفتگو کیسے کرتے ہیں, یہ معنی رکھتا ہے, اور یہ دنیا میں آپ کو کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی. کہاں سے یہ ملا سبق؟ یوسف علیہ السلام. اب سوچیں کہاں سے آئے ہیں بھائی, لمبا سفر کا, شام سے آئے نا, شام میں تھے, مصر آئے ہیں, ٹھیک ہے. اب شام سے مصر آتے وقت تک کیا حالت ہوگی ان کے کپڑوں کی, کیا حالت ہے ان کے بالوں کی. جس کو نام تک نہیں پوچھا, آپ کو کیا لگتا ہے اس کو محبت سے رکھا ہوگا, اس کو پیار سے رکھا ہوگا, اس کے ساتھ محبت کی ہوگی, نفرت کی ہوگی. لیکن اس حالت میں عزیز مصر نے جب اس کو خریدا ہے, خریدنے کے بعد وہ اپنی بیگم سے کیا کہتے ہیں, اب سنیے گا ذرا. یعنی صرف اس بازار سے گھر آیا ہے عزیز مصر, یعنی یوسف نے زیادہ زیادہ سمجھ لیں آدھا ایک گھنٹہ سپینڈ کیا ہے عزیز مصر کے ساتھ. ایسے ہی ہے میرے بھائی, اس سیاستدان کے ساتھ کو آدھا گھنٹہ سپینڈ کیا ہے. کس حالت میں؟ غلامی کی حالت میں, ترس والی حالت میں, بکھرے ہوئے کپڑے, بکھرے ہوئے بال. لیکن وہ اپنی بیگم سے کیا کہتا ہے, اکرمی مثوا, اس بچے کی عزت کرنی ہے اور اس کو بہترین رہائش دینی ہے. کیوں؟ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آئے اور ہم اسے بیٹا بنا لیں. ہم اسے کیا بنا لیں؟ اڈاپٹ کر لیں, اس کو لے پالک کر لیں. اس کو کس کو؟ سیاستدان ایڈی اونچی گدی کا کہہ رہا ہے کہ میں نے غلام کو پتر بنانا ہے. کیا وجہ ہے میرے بھائی؟ یوسف کا رکھ رکھاؤ اتنا کمال تھا میرے بھائی کی, آدھے گھنٹے میں اتنا فدا ہوا اس کے اوپر میرے بھائی کہ اس کا دل کیا کہ اس کو یار بیٹے ہی بنا لیتے ہیں. کیونکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے اس کا اپنا کوئی بیٹا نہیں ہے, اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے. اس لیے اس نے یوسف علیہ السلام میں وہ دیکھا جو ایک بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام میرے بھائی کیا ہیں, ادب رکھتے ہیں, اپنے کام کو بہترین انداز سے سر انجام دینے کی چیز رکھتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے تو بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں, السلام علیکم, السلام علیکم, میں ایسے کہنا وعلیکم السلام یار. اب میرے بھائی کیا مجھے نیکیاں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی؟ نہیں, صحیح بات ہے. السلام علیکم کریں تو کیا میں 10 نیکیاں, وعلیکم السلام 10 نیکیاں. کیا میں نے جیسے ابھی جواب دیا مجھے نیکی ملے گی؟ ملے گی بھائی, ملے گی, کیوں نہیں ملے گی یار, ملے گی. لیکن اس عمل کے اندر خوبصورتی نہیں ہے. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ نیکی کا اجر ملتا ہے, لیکن اللہ کہتا ہے کام کرو خوبصورتی کے ساتھ کرو. آپ کو کیا لگتا ہے جب اس نے یوسف سے پوچھا ہوگا ہاں بھی کیا حال ہے, ہاں میں ٹھیک ہوں, انہوں نے ایسے کہا ہوگا کیا الحمدللہ, اللہ کا شکر. یہی کافی ہے یوسف کا امپریشن ڈالنے کے لیے کہ بندہ بکا ہے, رو نہیں رہا ہے, اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی اب جو ہے یہی اصل ہے, لیکن کم از کم اپنے آپ کو خوبصورتی سے پیش کریں, جس کی وجہ سے وہ بندہ فدا ہوا ہے. تو ادب کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ جو کریں خوبصورتی سے کریں, اس کو ادب کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ 2 بچے ہیں, ایک بچے کو آپ نے کہا جاؤ بیٹا پانی لے کر آؤ, دوسرے کو بھی کہا جاؤ بیٹا پانی لے کر آؤ. دونوں پانی لے کر آئیں, لیکن ایک کا منہ اترا ہوا ہے, ایک کے چہرے پہ اسمائل ہے. کیا دونوں بچوں کو ماں باپ کی فرما برداری کا اجر ملے گا؟ بولو نا یار, ملے گا. لیکن آپ کو پیارا بچہ کون لگے گا؟ بولو بھائی کون لگے گا؟ السلام علیکم ابو جی کیسے ہیں, یہ پانی. سمجھ آئی بات؟ اور دوسرا کہا ابو پی لو نا یار, جلدی میں کمرے میں جانا ہے. لیکن پانی تو لے کے آیا, اجر ملا ہے اس کو, ابو کی بات ماننے کا اجر ملا ہے, لیکن اس میں خوبصورتی نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر یہ پانی دے کے فوراً بھاگ جاتا ہے کیونکہ کمرے میں گیم کھیل رہا ہے, لیکن دوسرا بچہ وہاں پہ کھڑا رہتا ہے. پھر آپ نے پانی پی لیا, پانی پینے کے بعد اور لاؤں, سمجھ رہے ہیں؟ پھر واپس گلاس لے کے جاتا ہے, دھوتا ہے, اور کچن میں جہاں سے لا وہاں پہ رکھا ہے. کون بچہ اچھا ہے؟ اب ہندو کا بچہ ہو, یہودی کا بچہ ہو, عیسائی کا بچہ ہو, ہمیشہ کون سا اچھا لگے گا؟ جو اپنا عمل کرتا ضرور ہے لیکن خوبصورتی سے کرتا ہے. اب تو میرے بھائی پیسہ بھی بیچ میں آ جائے نا, ہمارے لوگوں میں خوبصورتی ختم ہو گئی ہے. کرانے والی دکان کو جا کے نا السلام علیکم, ہاں السلام علیکم, سلام تیرا کچھ
اور یار حافظ جلدی کر، تیری مہربانی سامان لا یار، وہ تبلیغ نہ شروع ہو جائے تھے. ایسے ہی ہے نا میرے بھائی. اب تو پیسہ ہے میرے بھائی، کم از کم اسی کے لیے ادب والا ہو جا، اسی کے لیے اپنے عمل میں خوبصورتی پیدا کر لے. ہمارے معاشرے سے حسن ختم ہو گیا ہے، بھدا معاشرہ ہو گیا ہے. کام ہو رہا ہے، نیکی ہو رہی ہے، لیکن اس نیکی میں حسن نہیں ہے. نماز میں پڑھتے ہیں ایسے ایسے کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، خوبصورتی سے کھڑے ہوں. اچھا ایک ہماری نمازوں میں ایک عجیب سی چیز ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی اب ہونے لگی. ایسے کرتے ہیں لوگ، ایسے کرتے رہتے ہیں پوری نماز میں، ایسے ایسے کرتے رہتے، ایسے ایسے جیسے بھی چل پڑے گا یہ بندہ. کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ بولو بھائی کس کے سامنے؟ اللہ کہتا ہے جم کے کھڑا ہو میرے بھائی، جم کے، ہلنا جلنا نہیں ہے. ایک سلف نے جب دیکھا بندہ داڑھی سے کھیل رہا ہے، وہ کہنے لگے اگر اس کو معلوم ہوتا یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے یہ داڑھی کو ہاتھ تک نہ لگاتا، اگر اس کو پتہ ہوتا. واللہ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے تعلق کیسا ہے، اس کی نماز پڑھنے کا طریقہ چیک کر لو. جم کے کھڑے ہو جو میرے بھائی، ایسے کھڑے ہوں کہ جتنا ہو سکے حسن پیدا کریں کس میں؟ اپنی نماز میں. لیکن نماز ہو جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں میں آج تک وہ مزدور نہیں بھولا. اب یہ ہوتی ہے کام سارے مزدور کرتے ہیں، لیکن وہ پینٹ کرنا تھا نا. پینٹ کرنے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے گھر میں؟ مزدور کیا گند ڈالتے ہیں بھائی، ہر شے پینٹ ہو گئی. ایسا ہی ہے نا جی. ساڈا کام ہے پینٹ کرنا، سنبھالنا تہاڈا کام ہے. نہیں میرے بھائی، سنبھالنا بھی مزدور کا کام ہوتا ہے. تو وہ کہتے ایک قطرہ بھی نیچے گرتا تھا نا بھائی، وہ پوڑی سے نیچے اتر کے وہ قطرہ صاف کرتا تھا. جب اس نے پورا پینٹ کیا، گھر ایک کنال کا گھر تھا، پورا پینٹ کرنے کے بعد ایک قطرہ بھی زمین پہ، میرے بھائی 24 سال ہو گئے ہیں. ابو کہتے ہیں وہ بندہ میں بھولیا، بولو نا یار. تو پینٹ تو بعد میں بھی 4 دفعہ ہوا ہے، لیکن اس بندے کے پینٹ میں اور اس بندے کے پینٹ میں کیا تھی؟ صرف ایک چیز تھی، خوبصورتی سے کرتا ہے. جو کریں میرے بھائی کمال کریں، دنیا آپ کی فدا ہو جائے گی اللہ کی قسم. اس لیے میرے ایک دوست ہیں، وہ بڑے پیاری بات، وہ امیر لوگ ہوتے ہیں نا جو جنہیں زندگی بتائی ہوتے بابے ہو گئے ہیں. ان سے میرے بھائی کبھی کبھی مجھے ایسے سوال کرنے کا شوق ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سبق کیا ہے سب سے بڑا. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا پتر جو کرنا ہے کمال کرنا ہے. چاہے آپ جتی بھی گڑھتے ہو نا میرے بھائی، موچی ہو، ایسی گانٹھوں کہ نواز شریف کہے میں نے اندر کو جتی گڑھانی جا کے. بڑے لوگ آئیں آپ کے پاس کیونکہ وہ ادب سے، خوبصورتی سے، طریقے سے کام کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی، یوسف کے اندر یہ حسن تھا. یعنی حسن صرف صورت کا نہیں تھا، حسن ان کے کردار کا بھی تھا ظاہری. ابھی یوسف نے ایمانداری کا مظاہرہ نہیں کیا، ابھی یوسف نے اپنا تقویٰ نہیں دکھایا، ابھی یوسف علیہ السلام نے اپنی سیرت و کردار نہیں دکھایا. ابھی صرف کیا کیا ہے؟ بات کیسے کرتے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے. تو وہ کہہ رہا ہے میں نے پتر بنانا ہے. لیکن جب انہوں نے تقویٰ دکھایا تو انہوں نے کہا ہمیں اس کو بادشاہ بنانا ہے. بادشاہ بنے کہ نہیں بنے؟ آخر میں جا کے یوسف علیہ السلام کیا بنے؟ میرے بادشاہ بن کے. سبحان اللہ. اس سے اگلا سبق، 2 سبق بس بات ختم کرتے ہیں. ایک اور چیز وہ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا، یعنی قرآن کے اندر زلیخا نہیں ہے، قرآن میں کیا ہے کہ اس عزیز مصر کی بیوی، اس نے اس کو بہکانے کی کوشش کی. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک بات کہتے ہیں وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ. اس نے دروازوں کو کیا کر لیا میرے بھائی؟ بند کر لیا اور کہا آ جاؤ میری طرف. اب یہ جو وہ دروازے بند کر رہی ہے اس میں 3 چیزیں ہیں. پہلا، اس کو لوگوں کا ڈر ہے، اللہ کا، بولو نا یار، لوگوں کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. دوسرا، وہ جانتی ہے یہ غلط ہے تبھی تو چھپا رہی ہے. ایسے ہی ہے نا، وہ جانتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے میرے بھائی؟ غلط ہے، سب کچھ چھپا رہی ہے. اور تیسرا، اس کو یوسف سے محبت نہیں ہے، شہوت ہے. شہوت اور محبت میں فرق، یہ نوجوانوں کو بتانے والی بات اللہ کی قسم. شہوت اور محبت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ محبت میں آپ خود کو فنا کر دیتے ہیں بھائی، آپ تو ہوتے ہی نہیں ہیں. آپ صرف محبوب کا سوچتے ہیں کہ اس کی عزت کیسے بڑھ سکتی ہے، اس کا کمال کیسے بڑھ سکتا ہے، اس کی لاج کیسے بڑھ سکتی ہے. لیکن شہوت میں آپ محبوب کا نہیں سوچتے، آپ صرف خود کا سوچتے ہیں میری خواہش کیسے پوری ہو سکتی ہے. آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ تو زلیخا کو کوئی فرق نہیں پڑتا میرا جو شوہر ہے وہ کون ہے بھائی، اتنا بڑا سیاستدان ہے، لوگ عزت کرتے ہیں اس کی، سب بیڑا غرق ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا. یوسف جو اتنا بہترین شخص ہے، کبھی اس نے بے ایمانی کا مظاہرہ نہیں کیا، اتنا بڑا بندہ خود ہے نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا کتنا بڑا مقام ہے، چودراہن ہوں میں، وہ فنا ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، میری خواہش پوری ہونی چاہیے. تو چوک میں کھڑا ہو کے لڑکا جو 4 گھنٹے کسی لڑکی کو تاڑنے کی کوشش کرتا ہے نا میرے بھائی، اس کو بولیں کہ اس لڑکی کے اوپر اللہ معاف کرے آگ گر گئی ہے، اس کا چہرہ جل گیا، وہ شادی کرو، کیا لگتا ہے کرے گا وہ؟
کیونکہ شہوت ہے میرے بھائی، اس حسن کی شہوت ہے، محبت نہیں ہے۔ محبت کو بدنام نہ کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا 2 محبت کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ تو شادی ہے، نکاح کرو، سیدھے راستے سے جاؤ۔ الٹے راستے سے جو جاتا ہے یہ شہوت والا بندہ ہوتا ہے میرے بھائی۔ ڈاکٹر زبیر صاحب ہیں ہمارے استاد ہیں ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں کامسیٹ میں تو 2 لڑکے لڑکیوں کو پکڑ لیا، وہ بیٹھے تھے کہیں پارک پور میں، استاد جی ماشاءاللہ تھوڑا اچھا ذہن رکھتے تھے، انہوں نے پکڑ کے دفتر میں بلایا، تو انہوں نے کہا بیٹا کیسے، پانی شانی پلایا، کوئی غصہ نہیں کیا، کہا بیٹا انشاءاللہ آج آپ کا نکاح ہے۔ آج آپ کا کیا ہے؟ بولا نہیں، آج آپ کا کیا ہے؟ آج آپ کا نکاح ہے۔ وہ گھبرا گیا، کہتے رہے نہیں نہیں نکاح کہاں سے آ گیا، میری امی نہیں مانے گی۔ انہوں نے کہا ہم پوری یونیورسٹی جائے گی آپ کے امی ابو کے پاس، ایسی بھی کوئی شادی ہوگی جہاں پہ یونیورسٹی جائے اور وہ انکار کر دیں، کیا لگتا ہے آپ کو؟ تو جائیں گے ہم۔ وہ رونے لگ گیا۔ ان کا روتے کیوں؟ نکاح کرا رہے ہیں تیرے، محبت ہے نا، وہ پیار ہے نا تجھے لڑکی سے، تو تیری شادی کرا رہے ہیں، اور تو کی چاہتا ہے؟ سارا خرچہ ہمارا، پیسہ ہمارا۔ وہ کہنے لگا او جی میں تو ٹائم پاس کر رہا تھا۔ کیا کہتا ہے؟ یہ تو ٹائم پاس ہوتا ہے جی، شادی تھوڑی کرنی ہے اس لڑکی کے ساتھ۔ تو پروفیسر نے لڑکی کو کہا یہ محبت ہے، اس کے لیے تو نے اپنے ماں باپ کی عزت قربان کر دی، اپنی عزت قربان کر دی، گنہگار بھی ہو گئی، ملا کیا؟ ٹائم پاس۔ اس نے کہا محبت ہمیشہ کیا کرتی ہے؟ اگلے کی عزت کا خیال رکھتی ہے، شہوت اگلے کی عزت کا خیال کبھی نہیں رکھتی، وہ اس کو فنا کرنے کی کوشش کرتے کیونکہ اس کے لیے اس کی خواہش خدا ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں کچھ لوگ ہیں جن کی خواہشیں کیا بن جاتی ہیں؟ ان کی خدا بن جاتی ہیں، وہ اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتے۔ تو ہمارے معاشرے میں شہوت ہے یا محبت ہے؟ کیا لگتا ہے میرے بھائی کہ اگر آپ لڑکی کے لیے گلی کا چکر لگا رہے ہیں، بار بار اس کو میسج کر رہے ہیں، نمبر نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ اگر لڑکی کی بات باہر نکلی کو بیاہ کرے گا اس کے ساتھ، وہ باپ چھپتا پھرے گا ہر کسی سے، وہ لڑکی چھپتی پھرے گی، کیا یہ محبت ہے؟ محبت تو میرے بھائی پتہ کرنے والا یہ پتہ نہیں چلنے دیتا اگلے بندے کو کہ میرے سے محبت ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے یا اللہ اگر ہے تو جوڑ دے، اگر نہیں ہے تو گندا آدمی نہیں ہوں میں، غلط راستے سے نہیں جاؤں گا، صحیح راستے سے جاؤں گا، باپ سے بات کروں گا، اس کے گھر اپنے ماں باپ کو بھیجوں گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو یوسف علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کیا، یہ بڑا کمال نکتہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب یہ والا ماحول پیدا ہوا تو وہ بچے کیسے؟ یہ ہے اصل بات۔ پہلی چیز میرے بھائی انہوں نے کہا قال معاذ اللہ، انہوں نے کیا کہا؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بھائی اللہ کا نبی بھی ہونا اللہ کا نام لیے بغیر بچ نہیں سکتا، کیونکہ عورت کا فتنہ اتنا بڑا ہے بھائی، اتنا بڑا فتنہ اللہ کی قسم۔ جو جعلی بیر پکڑا گیا آج تک اکثر عورت کی وجہ سے پکڑا گیا۔ جتنے میرے بھائی آپریشن کیے جاتے ہیں یہ میڈیا کے ذریعے کس کو بھیجتے ہیں؟ کس کو بھیجتے ہیں؟ عورت کو بھیجتے ہیں، اس سے پکڑا جاتا ہے۔ بہت بڑا فتنہ ہے، ہمارے نبی نے فرمایا عورت سے بڑا فتنہ مرد کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا جتنا بڑا عورت کا فتنہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی ہو کہ یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ اگر تو نے مجھے نہ پکڑا، تو نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ ہو سکتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی یوسف، جن کو دنیا کا آدھا حسن ملا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں قال معاذ اللہ۔ پہلی بات اللہ کا حال شامل نہ ہو، محبت شامل نہ ہو، آپ ایسے فتنوں سے بچ سکتے نہیں بچ سکتے۔ لیکن انہوں نے ساتھ ہی کیا کہا؟ ان ربی احسن مثوایا، میرا اللہ میرے پہ بڑا مہربان ہے۔ کیا کہا میرے بھائی؟ سارے بولیں میرا اللہ میرے پہ کیا ہے؟ بھائی جیل سے آئے ہیں، کنویں سے آئے ہیں، بھائیوں کی عداوت سے آئے ہیں، دشمنی سے آئے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا اللہ میرے پہ، نہ صرف اللہ، تیرا شوہر بھی میرے پہ بڑا مہربان ہے، مجھے وقت پہ کھانا دیتا ہے، وقت پہ چیز دیتا ہے، میں اس سے بےمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ بڑا کمال نکتہ ہے میرے بھائی، اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر حالات مشکل ہو جائیں تو اللہ میرے سے ناراض ہو گیا، اگر حالات اچھے ہیں تو اللہ میرے سے راضی ہو گیا۔ نہیں، یوسف کے یہ حالات مشکل ہیں کہ آسان ہیں؟ ساری پہلے ہی وہ کنویں سے نکل کے آئے ہیں، اور دوسری طرف عزیز مصر کی بیوی ان کے اوپر زنا لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بچے گا یہ بندہ؟ نہیں بچے گا۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا اللہ میرے پہ بڑا مہربان ہے، اللہ میرے سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معنی نہیں رکھتا کہ حالات مشکل ہیں یہ آسان ہے، جو یہ فیصلہ کرے گا کہ اللہ محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ اگر مشکل وقت میں آپ صبر والے اور استقامت والے ہیں، یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، تو آپ ایسا کر رہے ہیں۔ ہاں میری گزارش سمجھے میرے بھائی؟ یعنی اگر اللہ محبت کرتا ہے اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ استقامت ہے، وہ صبر ہے، یعنی آپ اپنے اصول سے نہیں ہٹتے۔ یہی نشانی ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اس لیے نہیں تو ہٹ رہا۔ آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تو نے گر جانا تھا لیکن اللہ نے تجھے پکڑ لیا ہے، تجھے گرنے، بولو نا یار،
اگر تو گر گیا ہے، ہاں یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تجھے گرا دیا ہے، اپنی نظروں سے گرا دیا، اپنی رحمت سے گرا دیا ہے، لیکن اگر تو ڈٹا ہوا ہے میرے بھائی، یہ نشانی ہے اللہ تیرے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ معنی ہوتا ہے ان اللہ ما، بھائی ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر ایسے ہے، مع پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے، ایک ہوتا ہے ساتھ ہے، وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، مع جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے ایسے ساتھ ہوں میں کس کے؟ جو صبر کرتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایسے والا صبر کیا، سمجھ رہے ہیں؟ پھر دوسرا طریقہ انہوں نے کیا نبھایا ہے؟ اب اللہ یہ بھی یوسف سے دیکھنا چاہتا ہے کہ پہلا قدم تم اٹھا کے ثابت کرو میں نہیں چاہتا یہ عورت۔ کس نے ثابت کرنا ہے؟ یوسف نے۔ تو کیسے ثابت کیا؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ بھائی یوسف نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ کیسے؟ بھاگ گئے۔ جب بھاگے ہیں تو میرے بھائی پھر اللہ نے بھی اپنی محبت ثابت کی، دروازے کھول دیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بھاگنا ہے تو دروازے کھلنے ہیں، نہیں یوسف وہاں پہ کھڑے ہیں اور بوئے کھل گئے اور یہ اللہ کی طرف سے نشانی آ گئی، نہ ہس جو اتھوں نہ نسنا، پہلے تسی ہے بوا پھر میں کھولنا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، یعنی پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے کہ میں یہ چاہتا نہیں، یہ ثابت کرنا ہے اپنے عمل سے۔ یوسف نے کیا ہے، کس طرح؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ مانگی، اور دوسرا بھاگے ہیں۔ تو دو طریقے ہوتے ہیں فتنے سے دوڑنے کے میرے بھائی، ایک اللہ کو اپنے عمل سے شو کریں کہ یا اللہ میں یہ چاہتا نہیں، دعا کریں، اور دوسرا میرے بھائی اپنے عمل سے اس بندے کو بھی یہ دکھانا ہے کہ میں یہ چاہتا نہیں، دوسرے سے بھاگیں۔ اب ایک واقعہ ہے، تبلیغی جماعت والے سناتے ہیں، پتہ نہیں سچا ہے کہ جھوٹا ہے، لیکن معروف بڑا ہے کیونکہ وہ انہی کے کسی دوست کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ وہ بڑا خوبصورت تھا، کپڑے کی دکان پہ ہوتا تھا، جیسے نوکر چاکر ہوتے ہیں، تو اب کوئی عورت آئی کپڑا خریدنے کے لیے، تو اس کو یہ بچہ جیسے وہی زلیخا والا معاملہ اس کو پیارا لگ گیا۔ اب وہ خواہش رکھتی ہے کہ میں نے اسے کیا کرنی ہے، خواہش پوری کرنی ہے۔ اس نے کسی طریقے سے اس کو گھر بلوایا، یہ سچا واقعہ ہے، جو تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ جیسے کارگزاری سناتے ہیں نا، کارگزاری ہوتی ہے کہ وہ جب کوئی علاقے سے آتے ہیں پھر وہ اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں، تو وہ اس بچے کو سامان لے کے گھر بھیج دیں۔ تو یہ سامان لے کے گھر گیا، تو اب وہ عورت کیا آئی میرے بھائی، ظاہر بات ہے اس کے سامنے غلط انداز کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا۔ اب یہ بچہ ڈر گیا، لیکن بچہ تھا نیک، تو سب سے پہلے اس نے کہا یا اللہ مجھے بچا، اللہ اکبر، یا اللہ مجھے بچا لے۔ اور پھر کیا کہتا ہے، مجھے واش روم جانا ہے۔ وہ بچہ کیا کہتا ہے، مجھے واش روم جانا ہے۔ واش روم گیا، جو پاخانہ ہوتا ہے وہ اپنے اوپر مل لیا اس نے، جو پاخانہ ہوتا ہے نا میرے بھائی، کیا کیا، اٹھایا اور اپنے اوپر مل لیا۔ کیا لگتا ہے آپ کو، جس کے اوپر پاخانہ لگا ہوا کیا کریں گے آپ؟ بولو کیا کریں گے؟ انہوں نیڑے لگن دے ہو گئے؟ اس نے دھکے مار کے اس بچے کو گھر سے باہر نکال دیا۔ تو جب وہ بچہ آیا، کتنے دنوں تک دکان سے خوشبو آتی رہی، جس کی وجہ سے یہ چیز کیا ہوئی، غیر معمولی واقعہ بن گیا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو پاخانے کی حالت میں آیا اور بتایا آ کر، لیکن انہوں نے کیا موٹر رکھو، ایک گال کھولنے دی لوڑ نہیں، ایویں کیا ہوگی، بدنامیاں ہونی ہیں۔ لیکن کتنے دنوں تک دکان سے کیا میرے بھائی ایک عجب قسم کی خوشبو آتی رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ آج بھی دکھاتا ہے۔ وہی دو کام اس بچے نے کیے ہیں جو یوسف علیہ السلام نے کیے ہیں، پہلا اللہ سے پناہ مانگے، دوسرا کو قدم اٹھائیں۔ آپ نے ایک قدم اٹھانا ہوتا ہے جس سے یہ ثابت ہو میں نے رشوت نہیں لینی ہے، میں اس میں بھاگیدار نہیں ہوں، آپ کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، سب کچھ سامنے، اور آپ کہیں کہ میں تو نہیں چاہتا سی میرے سامنے ہوتا رہے، نہیں، آپ نے اپنے قدم سے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے میں یہ نہیں چاہتا۔ تب اللہ تعالیٰ کیا ہوتے ہیں میرے بھائی، آپ کے لیے مدد پیدا ضرور ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے میرے بھائی، اللہ میں یوسف علیہ السلام کے اس نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ یقین جانیں اب جب ہمیں یہ کہانی کے اسباق پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب لگتے ہی نہیں ہم یوسف کی کہانی پڑھ رہے ہیں، لگتا نہیں ہم پاکستانی کہانی پڑھ رہے ہیں، لگتا نہیں آپ کو کوئی اپنا کزن یاد آ رہا ہوگا، کوئی پھوپھا یاد آ رہا ہوگا، کوئی سیاستدان یاد آ رہا ہوگا، کچھ لوگ یاد آ رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے احسن القصص ہے کہ جس دور میں بھی اس کو پڑھا جائے وہ اس دور پہ فٹ نظر آتی ہے، کیونکہ اگر معاشرہ برباد ہو رہا ہوگا تو آپ یوسف کے دشمنوں والے کردار نبھا رہے ہیں، اگر معاشرہ میرے بھائی آباد ہو رہا ہوگا تو آپ یوسف اور یعقوب والے حصے نبھا رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں یوسف اور یعقوب کی سائڈ لینے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔